بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ للہ، اللہ ہی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جو تم چھپاتے ہو، اِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ظاہر ہے، او تخفوا، یا اس کو تم چھپاتے ہو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تمہارا ان میں حساب لے گا۔ جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو اور تمہارے دل کی میں جو بات ہے، بے شک تم اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جاننے والا ہوں۔ ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تمہارا، لا ينظرون، نہیں دیکھتا، الی صورکم، تمہاری صورتوں کو، واموالکم، اور تمہارے مال کو، دولت کو، ولیکن ینظر، وہ دیکھتا، الی قلوبکم، تمہارے دلوں کو، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کو۔ اللہ کو تمہارے ظاہری شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تو تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس وہ چاہتے ہیں جس کو معاف کر دیتے ہیں، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں سزا دے دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز کا اختیار، یعنی اختیار مطلق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر عدل کرنا لازم قرار دے دیا ہے، حالانکہ یعنی جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر عدل کرنا واجب کر لیا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ عدل پہ آ جائیں تو کوئی بھی انسان اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو صحیح مسلم نے، صحیح بخاری نے، سنن نسائی نے اور ابن ماجہ نے، سب نے ہی روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی شخص کے اعمال جنت میں نہیں لے کر جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی بھی؟
تو غور کیجئے اس بات کے، فرمایا نہیں مگر یہ کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کس نے فرمایا کہ کسی شخص کے اگر وہ چاہے کہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں چلا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے اس پر پھر سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں کہ محبوب ہیں، کیا آپ کے بارے میں بھی یہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ یعنی اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنا واجب کر لیا ہے۔ اللہ اپنے اوپر کتب علی نفسہ الرحمہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کرنا واجب کر لیا ہے۔ نہ کہ انصاف کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو آیت فرمائے گی وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو اس کا مطلب کہ اللہ جسے چاہیں گے، یعنی اگر ہم اعمال کے بل بوتا پر ہی اترائیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر اذکار یا تبلیغ، صرف اسی پر ہم نے اکتفا نہیں کرنا، اسی پر تکیہ نہیں کرنا، بلکہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنی خاص رحمت سے قیامت والے دن مجھے بخش دینا یا میرا حساب کتاب آسان فرما دینا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے پلے ہے کیا جس پر کہ ہم اترائیں؟ ہماری نیت، ذہن، اعمال، ایمان، ہمارے پلے تو اسی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی محنت پہ اترائیں، اپنی کوشش پہ، اپنی نیکیوں پہ اترائیں۔ جانے اللہ کس بات پہ راضی ہو جائے، اور ہمیشہ دل میں تقوی اور اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ وعدہ کہ اللہ رب العزت مجھے اس بات سے نہ پکڑ لے، مجھے اس بات سے یعنی ہر وقت اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے، برائیوں سے بچنے کی کوشش ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت خاص سے ہی تو بخش دینا، رحم فرمانا، میرے گناہوں، میرے عیبوں پر پردہ ڈال لینا۔ اگر اللہ انصاف پہ آ جائے تو ایک ایک دن میں جانے ہم کتنی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرتے ہیں، کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جاتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت ہمارا بھرم رکھ لے، ہمارا پردہ رکھ لے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتے رہیے اور دعا کرتے رہیے، اور جب کبھی اپنے لیے دعا کریں تو مجھ گناہگار کو بھی یاد رکھیے، اللہ میرے لیے بھی اللہ سے دعا کر دیجئے۔ میری آپ کے دست بستہ التماس ہے، گزارش ہے، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بلکہ ہر مسلمان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، اور جو ٹوٹے پھوٹے ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ہماری بخشش کا ایک بہانہ بنا دے۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین، آمین یا رب العالمین۔